الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، میر صاحب کو بلا کے لانا. اللہ کا بے حد و حساب کرم اور فضل کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے آج پھر یہ سعادت دی ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اس مبارک حلقے میں آنے کی توفیق نصیب ہوئی. اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. دین سیکھنا یہ سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری عمل ہے، اس لیے کہ اگر کوئی دین سیکھے گا تو اس کی آخرت سنورے گی. اگر سانس نہیں آئے گا تو زیادہ سے زیادہ دنیا سے جائے گا، لیکن اگر دین نہیں آئے گا تو آخرت سے بھی جائے گا. اس لیے دین سیکھنا سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. چیزیں نشین کیجیے کہ جب اللہ کسی کو ایسے حلقے عطا فرما دیتا ہے جہاں اسے دین کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، دین کے جزیات کو سمجھتا ہے اور دین کی باتیں اس کو سنانے کے لیے اللہ بٹھا دیتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میرے بندے کو اب مزید میں نے بہتر کرنا ہے. لہذا اس کی بہتری کا وہ اور اس کے آنے والے وقت کی مزید عزتوں کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ اس سے ایسے حلقے عطا فرماتا ہے. یہ اصل میں ایک ٹریننگ ہوتے ہیں، یہ ایک ورک شاپ ہوتی ہے، اور انسانی جسم اور انسانی دماغ جو ہے اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اسے سیکھنا اس کی مجبوری ہے. تو یہ نہیں سیکھے گا تو اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پائے گا. تو اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ ہمارے جو دروس ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طرح سیٹ کی گئی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہر درس میں جو لیتا جائے گا کرے گا کہ پہلے سے زیادہ بہتر اور پہلے سے زیادہ اچھا اللہ نے مجھے اب اپنی قربت کا معاملہ عطا فرما دیا ہے، معرفت عطا کر دی ہے، میں اور اللہ کو پہچاننے لگا ہوں. اور یہی اصل میں اس کا مقصد ہے کہ اللہ کی پہچان نصیب ہو. انشاءاللہ کہہ دیجیے معرفت خدا کے لیے یہ درس دیے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور اللہ کی اگر معرفت نصیب نہ ہوئی، اللہ کی پہچان نصیب نہ ہوئی، تو بظاہر آپ کتنے ہی الفاظ کے کلابے ملاتے چلے جائیں، کلابازیاں الفاظ کی آپ سنتے جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی کلام آپ کو اللہ کی معرفت نہیں دیتا اس کلام کو سننا چھوڑ دیں. اگر کوئی کلام آپ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی طرف نہیں لے جاتا اس کلام کو سننا چھوڑ دیں. اگر کوئی کلام آپ کو قرآن کے قریب نہیں کرتا اس کلام کو سننا چھوڑ دیں. اگر کوئی کلام آپ کو پہلے سے زیادہ آخرت کی یاد نہیں دلاتا اس کلام کو سننا چھوڑ دیں. وہ صرف لفظی کلا بازیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں. یہ میری آپ کو نصیحت ہے، ذرا انشاءاللہ کہہ دو، ذرا کہہ رہا یہ میری نصیحت ہے. اس کلام کو نہ سنیں جس میں یہ چار چیزیں نہ ہوں. کوئی ضرورت نہیں سننے کی، اسے بالکل چھوڑ دیں. وہ صرف لوگوں نے یا شیطان نے لوگوں کے نفسوں کو بہلانے کے ذریعے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے انداز لوگوں نے جو بنائے کہ جس سے آپ کو نہ تو اللہ کا پیار ملے، نہ رسول کا پیار ملے، نہ قرآن کی طرف اللہ کی طرف کی رغبت پیدا ہو، اور نہ ہی آپ کو اپنی آخرت یاد آئے. تو سمجھ لیں کہ وہ صرف وقت کا ضیاع ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائیے. آج جو گفتگو ہوگی وہ
ہماری زندگی کا ایک بہت اہم جز ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اگر ساری نیکیوں کو اکٹھا کر کے ایک لفظ بولا جائے، جتنی نیکیاں اللہ نے اتاری ہیں انسانوں کے لیے، انسان ان نیکیوں کو کرے، ان ساری نیکیوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور ایک لفظ کے اندر لایا جائے تو وہ ایک لفظ ہے صبر۔ بولو کیا ہے؟ ایک لفظ ہے اور ساری نیکیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی صبر کو سمجھ گیا اور صبر کے معاملات کو جان گیا، اس کے لیے ساری نیکیاں آسان ہوتی ہیں، ساری نیکیوں کو کرنا اس کے لیے بہت زیادہ برکت والا ہوتا ہے اگر وہ صبر کو سمجھ گیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا جب ذکر کیا تو اپنی جو میت ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے صبر کو بیان کیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے ان کے جو صبر والے ہیں۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی معرفت ملے، تو آپ اندازہ کیجئے کیسا یہ لفظ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی معیت کے ساتھ نوازا ہوا ہے کہ میں صبر والوں کو ثواب نہیں دیتا، صبر والوں کے لیے جنت کے بعد کے معاملات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ میں ہی اسے مل جاؤں، اللہ ہی اس کا ہو جائے گا جو صبر کرے گا، اور صبر کر کے جس نے اپنے آپ کو زندگی کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اس کو خوشخبری دے دو کہ اس کا خدا ہی اس کے ساتھ ہے۔ اس کو فرشتوں کی مدد کیا چاہیے، اس کو باقی چیزوں کی مدد کیا چاہیے، میرے نبی، میرے ولی، میرے بڑے بڑے نیک لوگ اس کے لیے کیا دعائیں کریں گے؟ میں خود خدا ہو کے کہتا ہوں میں اس کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی برکت ہے۔ یہ بھی ذہن نشین کیجئے کہ اللہ نے اس زمین و آسمان کے نظام کو کچھ اس طرح بنایا ہوا ہے کہ یہاں ہر کوئی آزمائش میں ہے، کسی بھی حالت میں کوئی بھی شخص آزمائش سے باہر نہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہم اپنی تمام عقل کے باوجود حالات کو آنے سے روک نہیں سکتے، مطلب ہم روک نہیں سکتے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ روک سکتے ہیں؟ بولیے ضرور، نہیں روک، ہم روک نہیں سکتے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور حالات کیسے ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اپنی مرضی سے حالات کو کریٹ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کسی شخص کو، کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے حالات کو بدل دے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ زمانہ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا حدیث میں، اللہ فرماتا ہے نبی اپنے بندوں ان کو کہہ دو کہ یہ زمانے کو برا نہ کہیں، اس لیے کہ زمانہ خود خدا ہے، یہ میں ہوں، میں حالات بدلتا ہوں۔ یہ زمانے کو برا نہ کہیں، زمانہ کتنا برا ہو گیا جی، دور کتنا برا ہو گیا ہے، کتنے برے لوگ ہیں۔ ہاں، یہ لفظ نہ بولیں اس لیے کہ زمانہ میں ہوں، یہ میں بناتا ہوں حالات، تو کوئی بھی حالات کو آنے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ نے کمال نظام اسی طرح بنایا ہے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ بچپن سے لے کر یہ معاملات شروع ہوتے ہیں کہ چھوٹے معصوم بچے سے پوچھیں، اس کی پریشانیاں علیحدہ ہیں، اس سے پوچھے کہ آپ کو بیٹا کیا پریشانی ہے، تو وہ کہے گا جی امی مجھے باہر نہیں جانے دیتی، مجھے روک دیتی ہیں، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں میرا دوست کر رہا ہوتا ہے میں نہیں کرتا کیونکہ میرے گھر والے جانے نہیں دیتے، اس کی اپنی پریشانی ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے حل کیا ہے؟ حل یہ ہے ذرا بڑا ہو جاؤں گا نا تو پھر باہر چلا جایا کرے گا۔ جو بڑا ہو جاتا ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی اب تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اب پریشانی یہ ہے کہ اب پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتی، اب پڑھائی نہیں ہوتی، اور کتاب کھولتا ہوں چہرہ کسی اور کا نظر آتا ہے، لہذا اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا، یادداشت بھی کم ہو گئی ہے یا سبق ہی یاد نہیں ہوتا، ایک نیا مسئلہ ہے۔ اب وہ بھی پڑھائی بھی ہو گئی، کالج یونیورسٹی میں چلے گئے، اب پوچھیں اب کیا مسئلہ ہے؟ اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی، جاب نہیں مل رہی، کاروبار نہیں ہو رہا، اس کے لیے کوئی دعائیں کرائیں جناب، اب اس کے لیے کوئی تعویذ پڑھیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھیں، چلے وہ بھی کر لیا، جاب بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، شادی کے بعد اب نئی پرابلم ہے، اب بچے نہیں ہو رہے، اب بچوں کے لیے دیکھیں کہ 4 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، کیا کریں؟ ساس جینے نہیں دیتی، بہو جینے نہیں دیتی، نئے پرابلم شروع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ بھی معاملات ختم ہوئے، اللہ نے اولادیں بھی دے دیں، اولادیں اب بڑی نہیں ہو رہی، تنگ بڑا کرتی ہیں، یہ بچہ مجھے ہر وقت ستاتا رہتا ہے، حضرت صاحب دم کر دیں،
پہلے مانگ مانگ پہ کھپ رہی تھی، اب بچے پہ دم کراتی پھرتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص پریشانیوں سے باہر بول دو، ذرا بول دو، ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں ہونا۔ اچھا وہ بچے بھی جوان ہو گئے، اب ان کی شادیاں کرو، اب ان کی شادیوں کے رشتے ڈھونڈو، بچی 26 30 سے اوپر چلی گئی، 35 سے اوپر چلی گئی، صاحب رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹا بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے، بیٹے کو بھی رشتہ مل رہا، کریں کیا؟ اس کی بھی روتے پھرتے ہیں۔ پھر جب وہ بھی ہو گیا تو اب خود اپنے لیے بڑھاپے کی عمر شروع ہو گئی، اب پوچھیں جناب سارا کچھ تو ہو گیا، اب بھی پریشان ہے آپ؟ جی پریشان کیوں؟ گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، اب جگر کی درد شروع ہو گئی، اب فلاں بیماری لگ گئی۔ اور کبھی خوش بھی ہوئے ہیں آپ اس پوری عمر میں؟ بتاؤ کو خوشی کا دن بھی دیکھا ہے؟ کبھی ایسا وقت بھی آیا تم پہ؟ جی وہ کبھی آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ ذرا انشاءاللہ بول دو نا، حقیقت کو سمجھیے، حقیقت کو بولیے۔ خوشیوں کے دن نہ ڈھونڈیں، یہ اللہ نے آنے نہیں دینے، اس لیے کہ دنیا میں خوشیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خوشیاں انشاءاللہ ہم جنت میں پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا صرف دکھوں کے لیے دی گئی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمہیں ہر وقت تپایا جائے، تمہیں ہر وقت ٹھکایا جائے، تمہیں ہر وقت اسی طرح رکھا جائے کہ میرا بندہ کسی طرح بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے باہر نہ آ سکے۔ اور یہ اللہ کی پلاننگ ہے، اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اللہ کی اس پلاننگ کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی بول دو؟ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ نہ بھی راضی ہو تو اللہ ٹھوک ٹھوک کے راضی کر لیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو نہیں راضی ہوتا تو لے ایک اور مصیبت لے، ایک اور پریشانی لے، ایک اور دکھ لے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، یہ دعائیں غلط ہیں میری، اللہ مصیبتیں دور کر دے، اللہ پریشانی، یہ دعائیں غلط ہیں، ان دعاؤں کو کرانے والے بے وقوف لوگ ہیں۔ ایسے انداز نہ بنائیں، یہ کہیں مولا تو جو بھی دے مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ اب ذرا بول دو میں نے کیا بولا؟ جو بھی دے صبر، میں صبر کر جاؤں، بس یہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا ری ایکشن کیا ہے جب میں اس پہ کوئی بھی مصیبت ڈالتا ہوں، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ اس کے اوپر آتا ہے، اب یہ کرتا کیا ہے، اس کا ری ایکشن کیسا ہے، بس اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جب امتحان ہوتے ہیں تو کوسچن پیپر ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے سوالات ہوتے ہیں، اور آپ ان سوالوں کو حل کرتے ہیں، ان سوالوں کو حل کرنے کے بعد آپ کو ڈگری دے دی جاتی ہے۔ اللہ کا کوسچن پیپر یہ نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا دیتا ہے، اللہ کا کوسچن پیپر حالات ہوتے ہیں، وہ تمہارے اوپر حالات ڈالتا ہے، اور ان حالات کے جب تم سے جواب لیتا ہے تو ڈگری عطا فرماتا ہے۔ کہ اب یہ بولتا کیا ہے؟ اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے، اس کے منہ سے کیا میرے لیے شکرانے کے الفاظ نکلتے ہیں، یا یہ اور بدتمیز ہو جاتا ہے، یا یہ اور جو ہے وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے میری بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے؟ کرتا کیا ہے یہ؟ بس اتنا پوچھو تو ایک بات تو سمجھ لو، انشاءاللہ بولو ذرا، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو بہت بڑی سعادت ہوگی، نہ بھی آئے تو اللہ سمجھا لے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات بہت بڑی یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کے آنے سے کوئی فرق پڑنا ہوتا تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہ کرتا۔ نہیں کوئی نہیں سمجھے آپ، فرق بھی وہ کوئی نہیں پڑنے دیتا آپ، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا۔ ایک ماں کی محبت اگر پوری دنیا میں تقسیم کی جائے تو کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اتنی محبت ایک ماں اپنے بیٹے سے، بچے سے کرتی ہے۔ اگر ایک ماں کی محبت پوری دنیا میں تقسیم ہو تو جہنم میں کوئی نہ جائے، 70 ماؤں کی محبت کیا ہو؟ اچھا سنو، یہ ہے عام مسلمان سے محبت، جو مومن ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو ولی ہوتے ہیں بول دو زیادہ ہوتی ہے، جو نبی ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہے، جو جتنا قریب آ جاتا ہے اللہ اور محبت شروع کر دیتا ہے۔ تو ذرا بتاؤ جس سے محبت ہو کیا اس کا نقصان انہیں دیا جاتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوا۔ یہ بھی ذہن نشین کیجئے کہ وہ تمہارا نقصان بھی نہیں ہونے دے گا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ حالات میں بات کیا کرتا ہے۔ اس کے اوپر جب بھی میں کوئی ایسا مسئلہ ڈالتا ہوں کہ اس کی اب تربیت کیا ہے، اس کو جو ہم نے سکھایا تھا کیا وہ اس سیکھنے پہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ تو بہت سارے بے وقوف ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ ایسی حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اللہ کا ہی دروازہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے، قرآن چھوٹے گا،
تسبیحاں چھوٹ جائیں گی اور وہ چھوڑ دے گا یہ سارا کچھ. اور اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ مسجد میں نہیں آ رہے، آپ یہ درس پہ نہیں آتے، اور جی فلاں مسئلہ، فلاں پریشانی، فلاں دکھ، فلاں جگہ، فلاں دل، فلاں میرا مسئلہ، ایسی بات کر کے بھائی جس جگہ سے وہ عزت آنی تھی وہی جگہ چھوڑ دی آپ نے. تو اللہ کا دروازہ پہلے چھوڑ دیں، شیخ کا دروازہ چھوڑ جائیں گے، مرشد سے ملنا چھوڑ جائیں گے. کیوں؟ دکھ بہت آ گئے جناب سے، پریشانیاں بڑی آ گئی، لہٰذا اب یہ دروازہ چھوڑ دو. او بھائی اسی دروازے سے تو برکت آنی تھی، یہیں سے تو حل آنے تھے، یا یوں سمجھ لیں یہیں سے تو تمہاری دوائی جانی تھی، میڈیسن یہاں سے ملنی تھی. آپ نے میڈیکل سٹور اور ہاسپٹل ہی چھوڑ دیا. تو بتائیے آپ کو دوائی کہاں سے آئے گی؟ آپ کس جگہ سے شفا یاب ہوں گے؟ وہی در تھا جہاں سے تمہیں عزت ملنے کی، برکت ملنی. تو کبھی ایسا نہ ہو انشاءاللہ. بولیے کہ اللہ کا در چھوڑ دیں، کہ اللہ کے دروازے سے دور ہو جائے. ان مشکلات میں آ کے کبھی ایسے معاملات بنے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے. کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ اس بندے کو حالات کا شکار ضرور کرتا ہے اور آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جب حالات میں آئے گا تو روئے گا، اور جب روئے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، میں اس کو معافی دے دوں گا، اور میں اس کی یہ جو معاملات ہیں میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. جس طرح ایک بچے کو ماں دیکھتی ہے کہ وہ باہر سے کھیل کے آیا ہے اور چھوٹا معصوم بچہ ہے، جسم پہ کیچڑ لگا ہوا ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے، کپڑوں پہ داغ ہیں، تو اب وہ ماں کیا کرے گی؟ ماں ظاہر ہے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، کہتی ہے میرا بچہ گندا ہو گیا، تو اسے پکڑتی ہے، پکڑ کے واش روم میں لے جاتی ہے، نل کھولتی ہے، واش روم میں جا کے اس کو اچھی طرح سے دھونا شروع کر دیتی ہے. اب وہ بچہ ہے، وہ صابن لگ رہا ہے، وہ رو رہا ہے آگے، چیخیں مار رہا ہے، لیکن ماں اس کو دھوتی چلی جا رہی ہے. ماں کو پتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں چیخیں مارتا رہے گا، لیکن ابھی جب باہر نکالوں گی تو چپ ہو جائے گا. تو بالکل یہی حساب اللہ اپنے بندے سے کر رہا ہوتا ہے. میرا بندہ گناہوں سے گندا ہو گیا ہے، گناہوں کے اندر لت پت ہو گیا ہے، اس کی روح گندی ہو گئی ہے، تو اللہ اسے حالات کے واش روم میں لے جاتا ہے اور اس کی ٹھکائی شروع کر دیتا ہے، اس کی صفائی شروع کر دیتا ہے. بندہ رونا شروع کر دیتا ہے، مطلب دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، دیکھو فلاں بھی تکلیف دے گیا، فلاں بھی تکلیف دے گیا، فلاں بھی مجھے غلط کہہ گیا، فلاں بھی برا کہہ گیا. یہ ساری چیزیں وہ بول رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں میرے بندے کی صفائی ہو رہی ہے. اور کچھ ہی عرصے بعد جب وہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہی بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ولی بن کے رحمتیں لے کر دامن کو بھر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے فینومینا، یہ ہے اللہ کی وہ معرفت جو آپ کو مل رہی ہے. انشاءاللہ بولو ذرا، یہ حالات کی معرفت جانو. یہ بچوں سمجھو ان باتوں کو. یہ حالات کا شکار ہو کے انداز بدل نہ دینا. تم جتنا مرضی بدلنے کی کوشش کرو گے اللہ پھر حالات میں ڈال دے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اس کے انداز ہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. یہ یاد کرو آیت، کبھی اس آیت کی بھی تسبیح پڑھو. لوگ پڑھتے رہتے ہیں، دروشی پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہو، بھائی یہ پڑھو دروشی سبحان اللہ پڑھو، کبھی اس آیت کی بھی تسبیح پڑھو. ہم آزمائیں گے تمہیں خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، ہم آزمائیں گے. اس تسبیح کو پڑھ لو کبھی. اس کو تسبیح نہیں لوگ سمجھتے، کہتے ہیں یہ تسبیح کوئی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ ہی ہوتی ہے. او بھائی تسبیح الحمدللہ سبحان اللہ بھی ہے، یہ بھی تسبیح ہے، یہ بھی قرآن کی ہی آیت ہے. اس کو پڑھو نا ذرا. نہیں یہ نہیں پڑھنی، کیوں؟ دکھ نہ کہیں آ جائے. اس کو سمجھ لو ذرا، انشاءاللہ بولو ذرا. اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو غم اور دکھ اور صبر کرنے کے لیے اللہ جب تمہیں حالات میں ڈالتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ صبر کرے، یہ چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، اور پھر اس کے عوض میں اللہ پھر تمہیں بدلے عطا فرماتا ہے. ایک اللہ والے تھے، تو ان کی زوجہ ان سے کہنے لگی حضرت آپ تو خود بڑے نیک ہیں اور اللہ نے آپ کو بڑی برکت دی ہوئی ہے، لیکن مجھے کبھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی. مجھے بھی حضور کی زیارت ہو تو مجھے بھی کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ میں بھی آقا اسلام کی زیارت کروں. کہا ٹھیک ہے ضرور دیتے ہیں وظیفہ. کہا اچھا ایسا کرو کہ کل اسی وقت میں، صبح کے وقت میں بالکل اسی طرح تیار ہو جانا جس طرح پہلے دن تم دلہن بنی تھی. اب تو ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تم اسی طرح تیار ہو جاؤ جس طرح پہلے دن تم دلہن بنی تھی. تو یہ میری تمہیں نصیحت ہے، بتاؤ کرو گی؟ اس نے کہا بالکل کروں گی. حضور کی زیارت کرنے کے لیے آپ مجھے کوئی بھی انداز دیں میں کروں گی. تو کہا ٹھیک ہے. تو اگلے دن اس نے اسی طرح اہتمام کیا، وہی جوڑا منگوایا گیا، وہی انداز، وہی دلہن کے سارے معاملات پورے کیے گئے اور وہ تیار ہو کے بیٹھ گئی.
یہ اس کے بھائی کو ملنے چلے گئے اور جا کہا کہ ذرا دیکھو گھر جاؤ کہ اپنی بہن کا حال دیکھو کیا کر رہی ہے، کہ دیکھو بوڑھی گھوڑی لال لگام بنی ہوئی ہے، اور دیکھو آج حالات کیا ہیں، ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، اور دیکھو اس کی حالت دیکھو آج کیا ہے، کیا کر رہی ہے ذرا پتہ کرو جا کے۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں۔ وہ جا کے ملا تو دیکھا تو وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، شدید بے عزتی کی، ذرا حیا نہیں تمہیں آئی، ذرا شرم نہیں آئی، یہ کیا کر رہی ہے، حالت دیکھو اپنی، تمہارا عمر کا وہ حصہ شروع ہو گیا جس میں اللہ اللہ کرنی، تم اس وقت دلہن بن کے بیٹھی۔ شدید بے عزتی کی اس نے، شدید بے عزتی کی۔ یہ حیران کہ میری عزت کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا، رو رہی ہے اور دل ٹوٹ گیا اور بڑی تکلیف ہوئی، خود نظر نہیں آ رہے، پوچھا کہاں ہے، کہا کوئی پتہ نہیں، مجھے بتا گئے تھے کہ تم دلہن بنی ہوئی ہو۔ اب یہ رو رہی ہے، روتے روتے آنکھ لگ گئی اور حضور کی زیارت ہو گئی، حضور تشریف لے آئے، کہا میں تسلی دیتا ہوں، آپ تسلی رکھیں، میں حاضر ہوں، تسلی دیتا ہوں، انتظار کریں ابھی آ جاتے ہیں۔ آ گئے، کہا یہ آپ نے کیا کیا، کہا زیارت ہوگی، کہا جی حضور زیارت ہوگی، کہا اصل میں ساری زندگی تمہیں بڑے پیار سے رکھا تھا، تیرا دل کبھی ٹوٹا نہیں تھا، میں نے سوچا تیرا دل توڑوں گا تو حضور آئیں گے، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ اس راز کو جانو، وظیفے پڑھ پڑھ کے زیارتیں کرنے والوں، کبھی ٹوٹے ہوئے دل کو بھی دیکھو۔ سنو ایک جملہ بولنے لگا ہوں، آقا اسلام نے فرمایا اللہ کو جس نے ملنا ہو وہ کسی ٹوٹے دل میں اسے تلاش کرے۔ اللہ تمہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ملے گا، جہاں دل ٹوٹے ہوتے ہیں وہاں اللہ موجود ہوتا ہے۔ اگر دل ہی نہیں ٹوٹا تو بتاؤ اللہ کا وجود کہاں سے، تم نہیں مل پاؤ گے اسے۔ تو دلوں کو ٹوٹنے والے، دلوں کو توڑ توڑ کے جوڑنے والا میرا رب ہے، دلوں کو توڑ توڑ کے پھر جوڑتا ہے، پھر جوڑتا ہے، وہ جس کا جتنا ٹوٹا ہوتا ہے اتنا ہی جوڑتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال بھی اسی حقیقت کو پا گئے تھے، علامہ اقبال بھی اسی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، علامہ اقبال نے بھی اس عظیم منزل کو پا لیا تھا۔ اللہ اکبر، تو کیا خوبصورت لفظ کہا، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ ارے تو چھپا چھپا کے رکھتا رہتا ہے کہ گرم ہوا نہ لگ جائے، تکلیف نہ آ جائے، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے اس نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو، ٹوٹا ہوا ہو تو عزیز تر ہے اس نگاہ آئینہ ساز۔ تو یہ ہے اصل حقیقت، جتنا کوئی ٹوٹے گا اتنا حضور جوڑیں گے، اتنا اللہ جوڑے گا۔ لہذا ٹوٹنے سے بچنے والوں کب تک بچو گے؟ آؤ اپنے آپ کو پیش خود ہی کر دو، انشاءاللہ بولو ذرا، مولا لے توڑ مجھے، لے حاضر، حاضر مولا تیری بارگاہ میں حاضر، تو لے لے تیرا ہی دیا ہوا دل، تیرے ہی دیے ہوئے حالات، تیری ہی دی ہوئی زندگی، تیرے ہی دیے ہوئے دن، تیرے ہی دن دیے ہوئے راتیں، مولا یہ لے تیرے ساتھ میں رکھتا ہوں۔ تو جب کوئی ایسا عمل کر لینا اس کے لیے زندگی جینا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے زندگی جینا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صبر والوں کے لیے بڑے خوبصورت لفظ بولے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت لفظ ہیں، اور یہ الفاظ جو اللہ نے قرآن میں صبر والوں کے لیے اتارے۔ ایک جگہ یوں فرمایا، ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی صبر کرنے کو آپشن نہیں رکھا، اچھا تیرا جی چاہے تو کر لینا، نہیں، ایسا نہیں ہے، صبر کا حکم دیا ہے، باقاعدہ آرڈر ہے صبر کرنے کا۔ اور بزرگوں نے اس کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو حکم دیتا ہے نا تو اصل میں وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے حکم دیے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے، قائم کیجئے، تو جب یہ کہا تو فرض ہو گئی۔ ایسے ہی صبر کے لیے کہا فَاصْبِرْ، صبر کرو، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم، صبر کرو۔ تو باقاعدہ حکم کر کے اس کو آپشن نہیں دیا گیا بلکہ حکم دیا گیا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو صبر کرتے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ اور سنیے قرآن میں اللہ نے صبر والوں کو جو جزا دی ہے
فرمایا جو صبر کرے گا صابر کو ہم بغیر حساب کے عطا کریں گے، اس کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے صبر والوں کو نعمتیں دی جائیں گی۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے صبر والوں کو ذو حظ عظیم کے لفظ سے یاد کیا۔ ذو حظ عظیم، ذو حظ عظیم کا مطلب ہے خوش نصیب لوگ۔ اللہ نے خوش نصیبی کو صبر کہا، یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ خدا کے ارشاد فرمایا فرشتوں کی بولی بھی جو جنتی ہوں گے ان کے لیے ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلامتی ہو کیونکہ تم صبر کرتے رہے، کیونکہ تم صبر سے زندگی گزار گئے، سلامتی ہو تم پہ۔ فرشتے بھی انہیں یہی بولیں گے۔ تو یوں اللہ نے قرآن میں بڑی عظیم برکتوں کے ساتھ صبر کو یاد کیا۔ اور آپ دیکھیے صبر ہر جگہ ایک نئے انداز سے موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشوں کو روکتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے قربان کر دیتا ہے تو اللہ اسے شہید کہتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا عیب دیکھ کر صبر کرتا ہے، خاموش رہتا ہے اور اس صبر کو اپنائے رکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو پردہ پوشی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اور کھانے پینے سے رک جاتا ہے اللہ اسے روزے دار کہتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ ساری چیزیں صبر سے جڑی ہوئی ہیں، ہر چیز کے پیچھے صبر ہے، صبر صبر صبر، اور لفظ بدلتے جا رہے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے اور ان دنوں میں احرام پہن کر کچھ خاص جگہوں پہ جاتا ہے اللہ اسے حاجی کہہ دیتا ہے۔ صبر کر کے ان 5 دنوں کو گزار دیتا ہے اور کوئی جھگڑا نہیں کرتا، کوئی کسی سے فساد نہیں کرتا، کوئی بری بات نہیں کرتا، اللہ اسے حاجی کہتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی صبر ہے۔ مجھے بتائیں اس وقت آپ بیٹھے ہیں، آپ صبر کر کے آئے ہیں اور آپ اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت آپ کو دین کے طالب علم کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ آپ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، دین کے طلباء ہیں، اور دین کے طلباء کی شان یہ ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی دین سیکھنے والا گھر سے چلتا ہے تو اللہ کے معزز فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ دین کے طالب علم کی شان ہے، استاد کی شان کیا ہوگی؟ جو پڑھانے والا ہے اس کی شان کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کی، اس کی شان کے بارے میں لفظ ہی نہیں کہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کی مثال دی گئی کہ جو پڑھنے آ رہا ہے اس کے قدموں کے نیچے معزز فرشتوں کے پر بچھائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ صبر کرتا ہوا، دنیا کی خواہشوں سے بچتا ہوا، معاملات کو پیچھے کر کے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا معزز فرشتوں جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاؤ۔ تو یہ صبر ہی تو ہے جو سب کچھ کروا رہا ہے، اور ہے کیا؟ اس لیے اس کا جو معاملہ ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ خود خدا کہتا ہے کہ میں صبر والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین۔ آئیے، ایک تو عام صبر ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی مصیبت آئے تو خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں اور اس کے لیے کوئی لفظ نہ بولیں۔ یہ ہے عام سا صبر جو اللہ کو مطلوب بھی ہے۔ لیکن ایک صبر وہ ہے جو صبر کی معراج ہے، صبر کا آخر درجہ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ایسی کسی حالت سے گزریں تو صرف اللہ کے سوا کسی سے بات نہ کریں، اللہ کے سوا کسی سے گفتگو نہ کریں، اللہ کے سوا اس کو کسی سے بیان نہ کریں، اللہ کے سوا اس کو کسی کے سامنے کھول کے نہ رکھیں، اللہ کے سوا اس کو کسی کے آگے اس دکھڑے کو نہ روئیں۔ یہ صبر کی معراج ہے۔ انشاءاللہ بول دیجیے اللہ ہمیں دے دے، آمین کہو، کہ ہم اس صبر کی معراج تک پہنچیں۔ اور اپنے پیٹ کو ننگا کر دینا، کسی کے آگے اپنے دکھڑے کو رو دینا اور مظلومیت کا عکس بن جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور یہ عورتیں میری بات جانیں، ہر ایک کے آگے اپنے دکھڑے نہ رویا کرو، ہر ایک کے آگے اپنے دکھوں کو بیان نہ کیا کرو، ہر ایک کے آگے اپنے آپ کو کھول کے نہ بیٹھ جایا کرو، ہر ایک کے آگے اپنے دل کے راز نہ کھول دیا کرو۔ کیوں؟ کوئی بھی تیرے دکھ کو سن کر کبھی بھی تجھ سے وہ محبت نہیں کر سکتا
جیسا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، جیسا اللہ تجھے پیار کرتا ہے، اللہ تیرے اس دکھ کو سن کے تیرے ساتھ محبت کرے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جس کو بھی سناؤ گی یقیناً اس سے تمہارا نقصان ہی ہوگا۔ لہذا دکھوں کو لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دو، لوگوں کے آگے دکھوں کو بیان کرنا چھوڑ دو، صبر کرو، خاموش ہو جاؤ اور اپنے رب کے آگے اسے بیان کرو۔ یہی اصل طریقہ ہے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ مشکل کام ہے یہ، ہے ویسے مشکل، آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے جی۔ دل کٹتا ہے، جگر چھل جاتا ہے، اندر سے چھریاں چلتی ہیں، اور اندر تک وہ جو تکلیف اترتی ہے اس کا کوئی انداز نہیں ہے، لیکن ہے مشکل کام۔ تو تبھی تو ان اللہ مع الصابرین کا ہے کہ اللہ ساتھ ہے تمہارے، لہذا خاموش ہو جاؤ۔ تو ان دکھڑوں کو لوگوں کے آگے رونا چھوڑ دو، انشاءاللہ بولو ذرا سارے، صرف اللہ سے بات کرو۔ اور اس کا یہ بھی جو انداز ہوتا ہے کہ آپ اپنے شیخ سے عرض کرتے ہیں، مرشد سے عرض کرتے ہیں، یا آپ کسی سے مشورہ لینے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، اس سے یاد رکھیں یہ وہ مراد نہیں ہے، اس سے نہیں، یہ تو ایک اچھی بات ہے، آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تو میرے لیے بتائیے میں کیا اس پہ کروں، یا اس کے لیے مجھے مشورہ دیجیے۔ کوئی عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، تو اس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اپنی مظلومیت کو آپ اٹھا کے لوگوں کے سامنے رکھنے لگے ہیں تو یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا دنیا کے پاس جاتا ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ آپ سیدنا زکریا علیہ السلام کی مثال سامنے رکھ کے ہمیشہ چلیے گا زندگی میں، وہ مثال کبھی نہ بھولیے گا کہ مصیبت آ پڑی، اور مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، معاملہ اتنا بڑا ہو گیا کہ لوگ جان کے دشمن ہو گئے، پیچھے پڑ گئے، اور اس دن جب آپ دوڑ رہے تھے لوگ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو سامنے درخت کو دیکھا، بس خیال آیا نبی ہوں، کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، درخت سے کہہ دیا مجھے پناہ دے دو، درخت کھل گیا، اندر چلے گئے، بند ہو گیا، لوگ آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا جی آپ درخت کے اندر ہیں، باہر آ جائیے۔ کہا نہیں آؤں گا، تم لوگوں نے جان تلف کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ کہا تو یہاں تو ہم تو یہاں بھی کر دیں گے، ہم تو ابھی آرا لے کے آنے لگے، درخت کاٹ دیں گے ہم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ وہ آرا جب کٹتا ہوا جب جسم کے یہاں پیٹ تک آیا تو اللہ کی بارگاہ میں بولی، کہا مولا اب تو حالت یہاں تک آ گئی کہ ابھی یہ تو تیرا نبی گیا اب۔ تو جواب آیا کہ آپ نے مجھ سے مانگا کب ہے؟ آپ نے تو درخت سے کہا ہے، تو درخت کا اتنا ہی تھا جتنا یہ ہے بیچارہ، جتنا کو ہے تھا اس نے سنبھال لیا آپ کو، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا اب۔ تو ہم بولا تو اب کہا تو اب تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں، اب چپ کر کے چر جائیے، خاموش ہو جائیے، اب آپ کی جان شہادت پہ فائز ہونے لگی ہے۔ اور یوں وہ نبی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھ لینا، اگر لوگوں سے مانگو گے دو حصوں میں بٹ جاؤ گے، کاٹ دیے جاؤ گے۔ لوگوں سے طلب کرو گے اللہ تمہیں لوگوں کے حوالے کر دے گا، لوگوں سے کہتے پھرو گے یہ ہو گیا میرے ساتھ، وہ ہو گیا میرے ساتھ، ایسے کیوں ہوا، یہ دیکھیں جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ دیکھیں وہ بھی مجھ سے کیا کہہ گیا، وہ دیکھیں وہ بھی میرے ساتھ برا کر گیا، کاٹ دیے جاؤ گے۔ تو میں اگر تم مجھ سے کہتے اے ذکریا، اگر لفظ سنیے گا ذرا، اگر تم مجھے کہہ دیتے اے ذکریا، تم مجھے کہہ دیتے کہ اللہ مجھے بچا لے، میں زمین و آسمان تیری مدد پہ بھیج دیتا، ہر طرف سے مدد آ جاتی، لیکن آپ نے جس سے کہا ہے وہی کرے گا۔ اس اصول کو بیٹا جان کے زندگی میں رہو، انشاءاللہ بولو ذرا، تمہیں نہیں سمجھ آئی ابھی بھی، چھوڑ دو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ صرف ذلت ہے۔ صبر ہی تمہیں بڑا کرے گا، صبر ہی تمہیں اعلیٰ بنائے گا، صبر ہی تمہیں سب سے بڑا کرے گا، صبر ہی تمہیں عزتیں دے گا۔ اب دیکھو نا، شادی شدہ زندگی شروع ہوتی ہے لوگوں کی تو معاملات آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت لوگ صبر نہیں کرتے۔ نہیں صبر کرنا جناب، رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، اچھا پیچھے نہیں ہٹنا، ٹکراتے چلے جانا ہے، ٹکراتے چلے جانا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹکرا ٹکرا کے پاش پاش ہو جاؤ گے۔ اور اگر صبر کر لو گے تو اللہ تمہیں بہترین زندگی دینے والا ہے، اللہ اعلیٰ زندگیاں دینے والا ہے کہ نہیں دینے والا، بولو نا ذرا سارے، بڑی اعلیٰ زندگیاں دینے والا۔ صبر کر لو، خاموش ہو جاؤ، اس صبر کو جانیے کہ اس کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، صرف اللہ کے ساتھ۔ صبر حسن میں وہی ہے، یہ نہیں کہ ہر طرف سے جب لوگوں نے تمہیں ذلیل و خوار کر دیا اب صبر کر کے بیٹھ گئے جناب، اب چپ کر کے بیٹھ گئے، اب چپ کر کے بیٹھ کے فائدہ کوئی نہیں، ختم ہوگی بات۔ صبر کا اب کوئی تصور نہیں ہے تمہاری زندگی میں، صبر اس وقت تک تھا جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا، خاموش تھے آپ،
خاموشی سے آپ اپنی اس دکھ کو سہتے رہے، وہ صبر ہو رہا تھا۔ اور جب لوگ سارے سب اب ہر طرف سے ذلت آ گئی، اب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی کو کیا کہنا ہے اب؟ وہ صبر نہیں۔ ایسی حالت سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو بچائیے، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ آخری بات دیکھیے، اللہ نے فرشتوں کے سامنے جب انسان کو بنایا تھا، وہ وقت یاد کریں، آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی، دھیان سے ذرا یہ بات سمجھیے گا، انشاءاللہ بولو ذرا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو فرشتوں کے سامنے جب بنایا گیا تو فرشتوں نے ایک جملہ بولا، قرآن میں اسے لکھ دیا گیا۔ اللہ کو وہ جملہ بڑا پسند آیا ہوگا نا، اس لیے قرآن میں اس کے لکھا، کہاں آدم کی تخلیق ہو رہی، کہاں قرآن اترا، اربوں سالوں کا فرق ہے، بولو نا، بڑے سال گزرے ہیں، اللہ نے کیسے اس کو سنبھالا کہ فرشتوں نے کمال جملہ بولا یار۔ کیا کہا؟ مولا تو اسے بنا رہا ہے، یہ تو زمین پہ فساد کرے گا، یہ تو قتل و غارت کرے گا، یہ تو بہت خون بہائے گا، آپ اسے کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے، ہم ہیں نا آپ کے سجدوں کے لیے، رکوع ہم موجود، مولا اسے کیوں بنائے؟ تو یہ جملہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرشتوں نے جب یہ کہا تو جواب میرے رب کا بڑا پیارا تھا۔ میرے رب نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں وہ علم نہیں ہے جو مجھے پتا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں خوب جانتا ہوں۔ اب جب بھی یہ جواب فرشتوں کو جب اللہ دیتا، اس وقت دیا اللہ نے، تو قیامت تک کے لیے اب اللہ کی خوبصورت ادا دیکھیے گا، ہر حالت میں اللہ نے اپنے آپ کو پھر جسٹیفائی بھی کیا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو سچا ثابت فرمایا کہ تم نے مجھے کہا تھا نا کہ یہ خون بہائے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، تو میرا رب پھر جگہ جگہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو ذرا، مجھے کہو نا سبحان اللہ، یہ دیکھو ذرا۔ عید کی نماز کے بعد سنو، جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو لوگ عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اچھا جانتا خود ہے سارا کچھ، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں یہ کیوں آئے ہیں؟ بات وہی ذہن میں ہے، بولو نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ قتل و خون کرے گا، لوگوں فرشتوں یہ کیوں آئے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، مولا سارے مہینے میں روزے رکھے، انہوں نے تراویحاں پڑھی، انہوں نے بڑی نیکیاں کی، درس لیے، نمازیں روزے کرتے رہے، مولا آج یہ تجھ سے بخشش مانگنے آئے ہیں، یہ تجھے معافی چاہتے ہیں تجھ سے۔ جواب آتا ہے، فرشتوں تو پھر تم نے تو کہا تھا قتل و غارت کرے گا، تو جاؤ جا کے انہیں کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے ہم نے سب کو معاف کر دیا، یہ سارے بخشے گئے ہیں، ہم نے ان سب کو بخشش دے دی ہے۔ فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے اللہ۔ پھر زمین پہ جب کوئی درس و تدریس، ذکر و فکر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اور جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں وہ رپورٹ لے کے جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، آ کہاں سے رہے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھے آپ، پتہ اسے سارا ہے، لیکن پھر فرشتوں سے ہی پوچھتا ہے، آ کہاں سے رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں، مولا ہم دنیا میں پھر ایک ایسے بندے کے پاس گئے ہوئے تھے جو ذکر کر رہا تھا، کروا رہا تھا، وہاں لوگ بیٹھے تھے، ذکر ہو رہا تھا، ذکر کی مجلس سے آئے ہیں، اچھا مانگتے کیا تھے؟ فرشتوں سے ہی پوچھتا ہے بار بار، اس لیے کہ وہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ قتل و خون کرے گا۔ ہاں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جنت دے دو۔ اچھا فرشتوں کیا جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی ہے۔ تو کہا اچھا دیکھی نہیں ہے تو مانگتے ہیں، اگر دیکھ لیں تو کیسے مانگے؟ اچھا پناہ کس سے مانگتے تھے؟ کہا دوزخ سے۔ کہا دوزخ دیکھی ہے؟ کہا نہیں دوزخ دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا دیکھی نہیں ہے تو پناہ مانگتے ہیں، اگر دیکھ لیں تو کتنی مانگو؟ ٹھیک ہے مولا رپورٹ دے دی، فلاں فلاں بیٹھا تھا، نام یہ، باپ کا نام یہ نوٹ کر لے، تیرے ذکر والے لوگوں میں یہ لوگ بیٹھے تھے، اجازت؟ کہا نہیں اجازت نہیں، واپس آؤ، وہ جتنے بیٹھے تھے ان سب کی بخشش کا بھی مجھ سے اعلان کروا کے گئے، وہ سارے معاف کر، فرشتوں کو بتا رہا ہے۔ یہ ہے صبر کرنے والوں کا انجام، کہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے فرشتوں نے جب یہ کہا تھا تو فرشتوں کو بتانا ہے کہ بشر کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو صبر کر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب آتا ہے، اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بڑے کی ملاقات کے لیے لے کے جانا ہے، تیار کر دو اسے، لے کے جانے لگتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے، حاجرہ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے۔ کہا نہیں کوئی بڑا کی ملاقات نہیں ہے، ذبح کرنے جا رہے ہیں۔
کہا ذبح کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، کہتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ حاجر علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پھر وہ خوش نصیب عورت جس کی یاد میں صفا اور مروہ قائم ہے، جس نے صفا اور مروہ کے دو پہاڑوں کو ایسی عزت دے دی کہ آؤ دیکھو جا کے وہاں کتنی رونق ہے۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو خود حاضرہ بھی حاضر ہے، میری بھی زندگی قربان ہو جائے، میرا بیٹا کیا چیز ہے، میں بھی حاضر۔ تو سمجھ آ گئی یہاں دال نہیں گلے گی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا، تجھے پتا ہے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کہہ رہے ہیں کہ بڑے سے ملاقات ہے۔ کہا کوئی بڑے سے ملاقات نہیں، تجھے ذبح کرنے لگے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیوں کرے گا؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اللہ کا حکم ہے تو جاؤ جاؤ ان سے کہہ دو کہ میرے جیسے 100 اسماعیل بھی ہوں تو ہم حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، میں اللہ کے سامنے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اسے پتا چل گیا یہاں بھی دال نہیں کری۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا، کہا کیا کرتے ہو؟ ایک خواب کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تھا تو قیامت تک کے لیے قابیل کے اوپر لعنت ہو رہی ہے، اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو۔ حضرت ابراہیم کا جواب سنیے، فرمایا اس نے تو اپنے دل کی خواہش کے لیے قتل کیا تھا، میں اللہ کے حکم پہ ذبح کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے لہذا میں اس حکم پہ ذبح کرتا ہوں۔ تو کیا شان پا گئے ابراہیم۔ اللہ نے دکھانا ہے فرشتوں کو کہ صبر کیا ہوتا ہے، کہ صبر کرنے والے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، کتنی عزت پا جاتے ہیں۔ اللہ، حضرت حبیب کا میں آج ذکر پڑھ بیٹھا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوائل اسلام کا دور ہے اور آپ کو پکڑ کے پھانسی پہ لگانے لگے بدبخت کافر۔ تو اس حالت میں جب لٹکانے لگے نا تو ایک جملہ ابو جہل نے بول دیا۔ اس نے کہا کہ اے خبیب، اب تو تیرا جی چاہتا ہوگا کہ کاش تیری جگہ اس وقت محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ حضرت خبیب کی چیخ نکل گئی، فرمایا خبردار میرے نبی کا نام اپنی ناپاک زبان سے نہ لینا، تیری زبان ناپاک ہے، تیری زبان پاک نہیں ہے، تیری زبان پہ میرے نبی کا نام آ گیا، سن میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں پہ کانٹا بھی چبھ جائے۔ ہاں اتنی محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں اتنی محبت کرتا ہوں، اس کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے رستے کی یہ پہچان نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ 40 لوگوں کو اس بدبخت نے متعین کر دیا۔ کہا جو ہی اس کو لٹکائیں گے نا 40 لوگ بھاگ کے آئیں گے، نیزہ اس کے جسم میں ڈال دیں۔ اب اس نے جب یہ عمل کیا، حضرت حبیب نے دیکھ لیا 40 لوگ کھڑے ہو گئے چاروں طرف، 40 لوگ نیزے لے گئے چاروں طرف۔ جب نظر دوڑائی کوئی اپنا نظر نہ آیا، کوئی نظر نہ آیا جس کے سامنے فریاد کرتے۔ تو وہ جملے ہیں، صبح سے میرا دل اس پہ رو رہا ہے، اللہ کرے آپ کے دلوں تک بھی وہ پہنچ جائیں۔ کیا جملہ بولا؟ فرمایا مولا میرا سلام میرے رسول کو پہنچا دے، بس ابھی میرا سلام پہنچ جائے۔ ادھر حضور مدینہ میں ہے، حضور مدینہ میں ہے، مسجد نبوی میں حضور کو علم ہو گیا کہ خبیب کے ساتھ کیا ہونے لگا۔ 40 لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے آپ کے جسم میں نیزے کو آر پار کر دیا، اور یوں وہ اللہ کی بارگاہ میں جب شہید ہوئے تو مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بلایا ہوگا اور کہا دیکھو صبر والا کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو صبر والا، تم نے کہا تھا کہ یہ زمین و آسمان میں یہ جو خون بہائے گا، دیکھو یہ تو اپنے خون کو پیش کر گیا۔ تو یہ صبر والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے دے، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو، اللہ ہمیں سعادت دے دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بڑی محبتوں سے ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ بڑی عزتیں پائی آپ نے، مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے، لیکن ایک معاملہ ایسا بن گیا کہ حاکم وقت کے ساتھ تو دینی مسئلے میں معاملہ خراب ہوا۔ اس نے جو ہے وہ آپ کو سزا کے لیے جو ہے وہ چہرے کو سیاہ کر کے تو مدینے کی گلیوں میں پھرایا۔ وہی امام مالک جو مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے، چہرے کو سیاہ کر کے جب ان کو جو ہے مدینہ کی گلیوں میں پھرائے جا رہے تھے تو آپ پتہ کیا کر رہے تھے؟ اب لوگوں کو روک کے بتا رہے تھے، لوگوں چہرہ سیاہ ہے میرا، پہچانو میں مالک ہی ہوں۔ خود بتاتے تھے میں مالک ہوں، خود بتا دیتے تھے، کسی کو پہچان میں نہیں نہ آتا تھا کون جا رہا ہے یہ، اس کو روک کے کہتے تھے میں مالک ہوں۔ ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ۔
آج اللہ کے دین کے لیے دیکھو اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. تو کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں، کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں، کبھی ایسے انداز بھی آتے ہیں. اس وقت یہ نہ کہنا چھپنے کی کوشش کرنا، امام مالک کی طرح کہہ دینا میں ہی ہوں. مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہہ دینا میں ہی ہوں. امام مالک نے چھپایا تو نہیں تھا اپنے آپ کو. یہ تو نہیں کہا تھا کہ آگے منہ کے آگے کپڑا ڈال دیا تھا مجھے کوئی دیکھے نہ. نہیں، جب اللہ کی خاطر آزمائش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے سینہ رکھ کے کہا جاتا ہے میرا رب مجھے آزما رہا ہے، میرا رب مجھے آزمایا. تم اس قابل نہیں تھے، تمہیں نہیں آزمایا گیا، مجھے آزما رہا ہے میرا رب. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا شان پائی کہ 1000 سال کے مجدد ہیں، لیکن جب آزمائش میں آتے ہیں آپ کے خانقاہ کو جلا کے راکھ کر دیا گیا، مریدوں کو بکا دیا گیا، خود آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. وقت کا مجدد اور جیل میں ہے، خانقاہ کو ساڑ کے سوا کر دیا گیا ہے، کوئی شے پلے نہیں رکھی گئی. لیکن کمال لفظ سنیے، ذرا میری طرف دیکھ کے ذرا بات کیجیے گا. سر ذرا میری طرف دیکھیے، ذرا چہرہ میری طرف کیجیے، ذرا لفظ سنیے مجھے میرے مجدد کے. جب بتایا گیا آپ کو حضرت آپ کی خانقاہ جلا دی گئی ہے، آپ کی خانقاہ کو ساڑ دیا گیا ہے، جہاں آپ ذکر کرایا کرتے تھے، جہاں آپ مراقبے کرایا کرتے تھے، جہاں اللہ اللہ ہوتی تھی، ہر وقت وہاں نیک لوگ بیٹھ کے اللہ کی محبت میں جامع محبت پیا کرتے تھے، عشق رسول آپ ان کو دیا کرتے تھے، حضرت وہ ختم ہو گئی. کیا لفظ بولے، فرمایا میرا اللہ خانقاہوں کا محتاج نہیں ہے، میرا اللہ خانقاہوں کا محتاج نہیں ہے. وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اپنی عزتیں خود ہی اتار دے گا. میں اس کے لیے حاضر، میری جان حاضر، ہم بھی حاضر. مولا تو مجھے شیخ احمد کو بھی لے جا اپنی بارگاہ میں، تیرے لیے میری جان بھی حاضر. کیا لفظ بولے، میرا اللہ خانقاہوں کا محتاج نہیں. تو عزتیں پائی کہ نہیں پائی؟ میرے کہو نا سبحان اللہ. آج بھی مکتوبات پڑھے جاتے ہیں، آج بھی آپ کے نام زندہ ہیں، آج بھی آپ کے نام کی شمع جلتی ہیں، آج بھی آپ کے عرس منائے جاتے ہیں، آپ کے عرسوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں. تو کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ عزتیں صبر والوں کے لیے. یہ بے صبرے، یہ آگے سے ریئیکٹ کرنے والے، یہ آگے سے بول جانے والے، اور یہ جو ہے وہ اپنی عزتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اب محفوظ کرنے کی کوشش کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں. عزتیں صرف اللہ ہی محفوظ رکھتا ہے، برکتیں صرف اللہ ہی محفوظ کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے محفوظ کہاں ہوتا ہے. تو آج یہ راز جان لو انشاءاللہ. بولو ذرا اللہ توفیق دے دے. اور میں پھر وہی لفظ بولتا ہوں، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے ہوتے ہیں. ذرا جملے بول دو نا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے ہو، فرشتوں کو دکھانا تھا کہ جو صبر کر جاتا ہے. دیکھو تم نے کہا تھا خون بہتا ہے، اور مجھے آپ کو اللہ توفیق دے. آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ العالمین. دیکھ مولا تجھ سے صبر مانگتے ہیں ہم انشاءاللہ. مولا صبر دے دے، مولا ہمیں صبر دے، اللہ ہمیں صبر دے. ہم ٹوٹے دلوں والوں کو صبر دے. اللہ اپنی رحمت فرما. ہم تجھ سے صبر کا سوال کرتے ہیں تو تو دیتا بھی ہے. تجھے بڑا پسند ہے جب کوئی بندہ تجھ سے صبر مانگے. اللہ ہمیں دے دے. الہ العالمین تیری بارگاہ میں رمضان کی بہاروں کے تجھ سے صرف صبر مانگ، ساری زندگی کے لیے ہمیں صبر دے. مولا ہم تجھ سے اس عظیم نعمت کا سوال کرتے ہیں آج. یہ سارے جتنے بیٹھے ان میں جو تجھے پسند ہے اس کا صدقہ ہمیں صبر عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں کو صبر دے، ہماری ماؤں کو صبر دے، ہماری بیٹیوں کو صبر دے، ہمارے بیٹوں کو صبر دے، ہمارے بھائیوں کو صبر دے. اللہ اس عظیم نعمت کو مولا جو آج لوگوں سے مفقود ہو گئی، جو لوگ چھوڑ گئے، جس صبر کی تلقین کی گئی تھی وہ صبر لوگوں نے چھوڑ دیا. اللہ آج ہمیں عطا فرما. اس عظیم برکت کو دنیا میں پھیلا دیا جائے. آج کی ہماری یہ گفتگو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بن جائے، عمل کی توفیق مل جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ہلکے لگا لیجیے.